8 برس کی تھی جب ممانی نے اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کیا۔ ان کے بیٹے سہیل کو میں پسند تھی، جبکہ وہ مجھ سے 10 برس بڑا تھا۔ 8ویں پاس کرتے ہی میری اس کے ساتھ منگنی کر دی گئی اور 10 روز بعد ہی یہ منگنی ٹوٹ گئی۔ منگنی ٹوٹنے کا قصہ بھی بڑا عجیب تھا۔ مڈل پاس کرنے کی مبارکباد دینے ممانی لاہور آئیں۔ اس مبارکباد کے پیچھے ان کا یہ ارادہ کار فرما تھا کہ رسم منگنی بھی ادا کر کے جائیں گی، تبھی مٹھائی اور انگوٹھی ساتھ لائی تھیں۔ امی ابو کو میری شادی کی جلدی نہ تھی، مگر سہیل کو دھڑکا تھا کہ اس کے ڈاکٹر بننے تک میرا کہیں اور رشتہ طے ہو گیا تو وہ ہاتھ ملتے رہ جائے گا۔ ان دنوں وہ میڈیکل ایئر کا طالب علم تھا۔ لڑکی کے شاندار مستقبل کو دیکھتے ہوئے ابو نے امی کا دباؤ قبول کر لیا اور رشتے کے لیے حامی بھر لی، تو یہ مسئلہ جلد نپٹا دیا گیا، کیونکہ میرے سگے تایا بھی رشتہ مانگ رہے تھے۔ ایسی باتیں خاندان میں پوشیدہ نہیں رہتیں۔ میری منگنی کی خبر جب تایا کو ملی تو ان کو سخت صدمہ ہوا۔ بیٹا خودکشی کی دلدل میں جا گرا۔ علم نہ تھا کہ مجھے اس قدر چاہتا ہے کہ جان پر کھیل جائے گا، اس لیے میری منگنی کی خبر سنتے ہی کوئی زہریلی دوا پی لی۔ اللہ نے کرم کیا، عین وقت پر شہر پہنچ گئے اور برہان کو ہسپتال میں فوری طبی امداد مل گئی۔ اس کی جان بچ گئی، لیکن ہوش میں آنے تک وہ میرا نام لے کر پکارتا رہا۔ برہان کی اس حرکت سے سب کو معلوم ہو گیا کہ وہ مجھے چاہتا ہے۔ منگنی کا سن کر ہی خودکشی کی کوشش کی ہے۔ میں نے سنا تو دل تھام لیا۔ سچ بات تھی کہ مجھے بھی برہان پسند تھا اور اپنے ماموزاد سہیل سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں کافی بڑا تھا، کبھی گھر بھی آتا تھا تو اس سے بات بھی نہ کرتے تھے، جبکہ برہان اور میں ساتھ کھیلے تھے۔ بچپن کے وہ سنہری دن جب ہم ایک گھر میں رہا کرتے تھے، میں ابھی تک نہ بھول پائی تھی۔ ابو اپنے بھتیجے سے بہت پیار کرتے تھے۔ خودکشی کا سن کر ہسپتال دوڑ گئے، برہان کو تسلی دی اور اپنے بھائی سے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ برہان کی زندگی رکھ لے تو وہ اسی کو اپنا داماد بنائیں گے۔ گھر واپس آ کر انہوں نے ماموں کو فون کر کے منگنی توڑنے کا اعلان کر دیا۔ والد کی طرف سے رشتے سے انکار پر میری منگنی ختم ہو گئی اور ماموں ممانی شدید ڈسٹرب ہوئے۔ انہوں نے ہم سے قطع تعلق کر لیا، مگر تایا اور تائی خوش تھے۔ ان کے بیٹے کو نئی زندگی ملی تھی، میں بھی خوش تھی۔ بچپن سے میرے معصوم دل پر برہان کی تصویر بنی تھی اور اسے مٹا دینا میرے بس میں نہ تھا۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ اگر میں برہان کی بات کرتی تو وہ بھی مجھے اس قدر چاہتا تھا کہ اس نے جان کی بازی لگا دی۔ تایا سے ابا نے تاریخ مانگی تو وہ چپ ہو گئے۔ جب جواب نہ آیا، ابا گاؤں چلے گئے تاکہ تایا سے حتمی تاریخ لیں۔ پتہ چلا کہ برہان روزگار کے سلسلے میں ملک سے باہر جا رہا ہے، ہمیں 1 سال اور انتظار کرنا ہوگا۔ والد منہ لٹکا کر لوٹ آئے۔ برہان بیرون ملک چلا گیا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، سال پلک جھپکتے گزر گیا، مگر میرے لیے انتظار کی گھڑیاں ایسی تھیں جیسے مرنے کے مترادف ہوں۔ بعد میں برہان نے ہماری طرف آنا کم کر دیا تھا، کبھی آتا بھی تو میرے سامنے آنے سے گریز کرتا۔ امی کا لحاظ، کبھی ابو بیٹھے ہوتے اور کبھی اس کے گرد چھوٹی بہنوں کا جمگھٹا لگا ہوتا۔ ایسے میں منگیتر سے دل کی باتیں کیوں کر سکتی تھی؟ منگنی کو 5 سال بیت گئے، دل کے ارمان دل میں ہی رہ گئے۔ پھر برہان نہ لوٹا۔ امی ابو بھی اب میرے فرض سے جلد سبکدوش ہونا چاہتے تھے، کیونکہ چھوٹی بہنیں شادیوں کی عمر کو پہنچ رہی تھیں۔ اس دوران شمائی قسمت تایا وفات پا گئے۔ باپ کی موت پر بھی بیٹا امریکہ سے نہ لوٹ سکا۔ ابا نے برہان کے بھائی فرقان سے بات کی کہ اب کب تک ہمیں انتظار کروانا ہے۔ اس نے کہا کہ چچا جان، حاضرے جمع رکھیے، میں برہان کو خط لکھتا ہوں۔ فون تو وہ اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے۔ میرا ایک دوست ہے، اسی شہر میں جا رہا ہے جہاں برہان رہتا ہے، وہ بذات خود مل کر جواب لائے گا۔ ان دنوں فون کی اتنی سہولت نہ تھی جس قدر آج ہے۔ فرقان نے خط لکھا تو اس کو دیا کہ میرے بھائی کے ہاتھ میں دینا، تاکہ وہ شادی کے بارے میں بتائے یا فون کرے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ برہان نے خط کے جواب میں لکھا، بھائی جان، مجھے نازیہ سے شادی نہیں کرنی اور میرا وطن لوٹ کر آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ آپ میری فکر چھوڑ دیں، میں اپنی شادی خود کر لوں گا۔ دوبارہ مجھے اس موضوع پر خط تحریر کرنے کی کوئی تکلیف نہ کریں۔ فرقان نے جواب پڑھا، اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ چاچا کو کیا جواب دے۔ خط لے کر ابو کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور بولا، جو جواب دیا ہے آپ خود پڑھ لیں، اپنے منہ سے کیا کہوں کہ وہ نہیں آتا۔ والد نے خط پڑھا تو سکتے میں آ گئے، کیونکہ یہ منگنی بھی خود برہان نے خودکشی کی کوشش کر کے سب کو ہلا کر کروائی تھی۔ امی نے میری بہن کو بتایا کہ وہاں سے ایسا جواب آیا ہے۔
نازیہ کو خط دکھا دو۔ بہنوں نے مجھے بلا کر پڑھوا دیا۔ اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، لیکن فرقان بھی جھوٹ بولنے والوں میں سے نہ تھا۔ تبھی وہ برہان کا اپنے ہاتھ سے تحریر کردہ خط لے کر آ گیا تھا تاکہ کسی کو شک و شبے کی گنجائش نہ رہے۔ میں نے پڑھا، غم و غصے سے خون کھول اٹھا، بلکہ غصہ غم پر غالب آ گیا۔ اب میں سمجھدار ہو چکی تھی، برداشت نہ ہو سکا۔ اس وقت خط کا جواب لکھ کر فرقان کو دیا کہ اگر یہ خط لا سکتے ہو تو اس کا جواب بھی اپنے بھائی تک پہنچا دینا، تمہارا احسان ہوگا۔ میں نے تحریر کیا تھا کہ برہان، تم نے جو مذاق ہم لوگوں سے کیا ہے وہ شریفوں کا شیوا نہیں ہے۔ 5 برس تک تم نے میرے والدین کو ذہنی اذیت میں مبتلا رکھا اور پھر ایسا جواب دیا جسے پڑھ کر تم کو شوٹ کر دینے کو جی چاہتا ہے۔ میری منگنی ہو گئی تھی، تم ہی نے خودکشی کر کے یہ منگنی ختم کروائی اور اب تم ہی ٹکا سا جواب دے رہے ہو، اور وہ بھی 5 برس کے انتظار کے بعد۔ کاش تمہاری اپنی کوئی بہن ہوتی اور اس کے ساتھ ایسا ہوتا تو تمہیں پتہ چلتا کہ بیٹی والے والدین کے نہ کرنے سے انہیں کس قدر دکھ پہنچتا ہے۔ میرے بس میں ہوتا تو تم کو ایسی سزا دیتی کہ عمر بھر یاد کرتے۔ کاش میں اتنی بے بس نہ ہوتی اور تم سے اپنی اہانت کا بدلہ لے سکتی، ایسا بدلہ کہ تم کو چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا۔ فرقان نے ایک امانت کی طرح میرا خط کسی طور اپنے بھائی کو بھجوا دیا۔ سوچتی تھی خط ملتے ہی رو پڑے گا، مگر اس کٹور دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ الٹا اس نے قسم کھا لی کہ اس کو مزہ چکھاؤں گا۔ چند دن بعد اس نے اپنے بھائی کو خط بھیجا اور اپنے پہلے خط میں لکھی تحریر کی معافی مانگی اور میرے والد کے پاس جا کر معافی طلب کر کے شادی کی تاریخ لینے کی ہدایت کی۔ یہ خط لے کر تائی اور فرقان ہمارے گھر آئے، برہان کی طرف سے معافی طلب کی، بتایا کہ 15 روز بعد برہان وطن واپس آ جائے گا، آپ شادی کی تاریخ دے دیں تاکہ ہم اسے فون کر کے بتا دیں۔ ابو نے امن کا مظاہرہ کیا اور شادی کی تاریخ دے دی۔ تائی بڑی تھیں اور انہوں نے معافی مانگ لی تھی تو اب ان کو کچھ نہ کہا اور برہان سے ناراض تھیں، لیکن دل میں ابھی تک محبت کے جذبات باقی تھے۔ میں اس وجہ سے خوش تھی کہ ابو صدمے سے بچ گئے تھے اور رشتہ دار جو ہمارے خونی تھے اسے بھی اللہ نے بچا لیا تھا اور عزت بھی رہ گئی، اور میرا بھی اس نے مان رکھ لیا۔ گویا میرے خط نے اس کے دل پر اثر کیا تھا، لہٰذا ایک طرف خوشی بھی ہوئی۔ امی ابو میری شادی کی تیاریوں میں لگ گئے تھے، بہنیں خوش تھیں۔ 15 روز پلک جھپکتے گزر گئے اور برہان پاکستان آ گیا۔ ہمارے گھر خوشی کے گیت گائے جانے لگے۔ طویل انتظار ختم ہو چکا تھا۔ سہیلیاں ڈھولکی پر گیت گا رہی تھیں، مجھے اپٹن لگایا گیا، مہندی لگائی گئی اور سب سہیلیوں نے مہندی لگائی۔ امی نے بلا کر گھر پر ہی ان کو پسند کی چوڑیاں پہنا دیں۔ شادی میں ایک دن باقی تھا۔ اچانک برہان نے فرقان سے کہا، بھائی جان، کل میری فلائٹ ہے، میں وطن واپس جا رہا ہوں۔ وہ بولا، فوری بلاوا آیا ہے، نہیں گیا تو پھر کبھی نہ جا پاؤں گا، جانا ضروری ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ کل تمہاری شادی ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بس مجبوری ہے، کیا کروں؟ معاملے کو تم سنبھال لینا، یوں بھی مجھے نازیہ سے شادی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ امی کی خاطر پھانسی کا یہ پھندا گلے میں ڈال رہا تھا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ تائی نے گھبرا کر کہا، ہر جگہ دعوت نامے بڑھ چکے ہیں اور گھر مہمانوں سے بھرا ہے، ان لوگوں سے کیا کہوں جو تمہاری شادی میں شرکت کرنے آس پاس کے گاؤں سے آ چکے ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے کوئی مجبوری ہو گئی ہے تبھی یہ شادی ملتوی کر رہے ہیں، وہ واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، معاملہ کیا ہے؟ کیا کچھ بتاؤں؟ تو فرقان نے اپنے چھوٹے بھائی کو قسم دی تو وہ منہ سے پھوٹا۔ نازیہ نے مجھے ایسا خط لکھا کہ سخت غصہ آیا، وہ مجھے سزا دینا چاہتی تھی اور بدلہ لینا چاہتی تھی۔ میں نے اس کو سزا دی ہے، وہ کیا بدلہ لے گی؟ منہ چھپا کر روئے گی اور قیامت یاد رکھے گی کہ میری سزا کو۔ اپنے بھائی کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر فرقان کا برا حال ہو گیا۔ شادی کا سارا انتظام اسی نے کیا تھا۔ تایا کی وفات کے بعد بھی وہی کنبے کا سہارا اور سربراہ تھا، اسی وجہ سے ابھی تک شادی بھی نہ کی تھی۔ اتنا کہہ کر برہان اپنا بیگ لے کر چلا گیا، جبکہ فرقان اس کو دیکھتا رہ گیا۔ اب ساری برادری کا سامنا اسی نے کرنا تھا، رشتہ داروں کو جواب اس نے دینا تھا، امی ابو کا سامنا بھی اسی نے کرنا تھا۔ وہ سر پکڑے بیٹھا تھا، بیچارے بکھلا کر ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ ان کی حالت دیکھنے والی تھی اور ان کا دکھ سننے والا کوئی نہ تھا۔ فرقان سوچ رہا تھا کہ وہ مہمانوں سے کیا کہے، کیا یہ کہہ دے کہ اس کے والد
दोबारा फौत हो गए हैं, इसलिए बुरहान शादी नहीं कर रहा। फुरकान पर ये रात बहुत भारी गुजरी। इसमें हिम्मत ना थी जाकर दुल्हन वालों को कहे कि इसके भाई ने ऐन वक्त पर धोखा दिया है, शादी से इनकार करके चला गया है। शायद दूसरे मुल्क जाकर इसका दिल भी बर्फ की तरह यख और खून सफ़ेद हो गया था। दिल से रिश्तों का एहसास और इनका तकद्दुस जाता रहा था। ये सोचकर दिल बैठा जाता था कि कल जब गांव से बारात शहर दुल्हन वालों के घर ना जाएगी तो हम लोगों की क्या हालत होगी। बहुत परेशान था। इसने फुप्पो के बेटे को बुलाकर अहवाल कहा और वो बोला कि अब तुम जाकर चाचा से कहो कि बुरहान ये कर गया है। मेरा तो इनका सामना करने की हिम्मत नहीं रही। मुझे दुल्हन बनाने की तैयारी अरूज पर थी। सुनार से जेवर लाकर मेज़ पर रख दिया गया था और जोड़ा इस्त्री हो चुका था। मुझे नहलाकर आईने के सामने बिठा दिया गया। लड़कियां सजाने संवारने आ चुकी थीं। बाहर बारात के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थीं। बारात के इंतज़ार में शाम के 6 बज गए थे। उन्होंने 5 बजे आना था। पौने 5 बजे आने का कहा था कि उन्होंने गांव से शहर आना था, फिर दुल्हन को लेकर वापस भी जाना था। अब्बा ने इन्हें हदायत की थी और सर शाम लिखा कि रुखसती हो जाएगी ताकि बर वक्त बारात की वापसी हो सके। 8, 9 और फिर रात के 10 बज गए। बारात नहीं आई तो वालिद साहब ने फ़ोन कराया। इन दिनों फ़ोन पुलिस स्टेशन पर होता था या फिर अस्पताल में होता। अब्बा ने अपने एक दोस्त डॉक्टर को अस्पताल फ़ोन किया कि जाकर मेरे भाई के घर मालूम करें खैरियत तो है, हम बारात का इंतज़ार कर रहे हैं। इधर फुरकान कहता था अब तुम वहाँ जाओ, मैं किस मुंह से जाऊँ, इनको क्या कहूँ। इसने अपने भाई से कहा कि गाड़ी निकालो। 3 घंटे का रास्ता था। मुल्तान से बहावलपुर आना था। 1 बजे रात ये लोग आ गए। तब तक मेहमानों को खाना खिलाया जा चुका था और मौलवी साहब भी बेखुद बैठे थे कि मज़ीद इंतज़ार करें या चले जाएं। मेहमान तो आधे से ज़्यादा खाना खाकर जा चुके थे। फुरकान और ताई जब बारात लेकर पहुंचे तो अब्बू ने इन पर सवालात की बुछाड़ कर दी। फुरकान के मामू ने अहवाल बताया जो बता सकते थे। वालिद ने हवास बहाल रखकर ऐलान किया कि मेरी वालदा जो ज़ईफ़ हैं और गांव में हैं, इनकी तबीयत बेहद ख़राब हो गई थी तो इनको अस्पताल ले जाने की वजह से देर हो गई है। बाराती सुबह आएंगे और दुल्हन सुबह रुखसत होगी। अभी सिर्फ निकाह होगा। तभी अब्बा ने फुरकान से कहा, बेटा तुम बुरहान को समझाओ, तुम मेरे भाई के बेटे हो। इस वक्त तुमसे इल्तिजा कर सकता हूँ कि ख़ानदान की लाज रख लो। बुरहान ना सही तुम सही। अम्मी अब्बू रो रहे थे, ताई रो रही थीं। हमारे घर में क़यामत का समा था। फुरकान ने फैसला कर लिया। इसने कहा कि ताया मैं रखूँगा ख़ानदान की लाज। अब मैं आपका बेटा हूँ। लाइए वो जोड़ा जो आपने बुरहान के लिए बनवाया था। इसने बिस्मिल्लाह कहकर चचा का हाथ थाम लिया। उन्होंने अरूसी जोड़ा पहना दिया। सर पर सेहरा भी अपने हाथों से बांधा। रात 1:30 बजे फुरकान का मुझसे निकाह कर दिया गया। जब निकाह में मौलवी साहब ने बुरहान की जगह फुरकान का नाम लिया तो मैं सुन हो गई। समझ में न आया कि वो ये गलती कर गए हैं या फिर मुझसे इस अमर को पोशीदा रखा गया था। मेरी कबूल है कहने की देर थी। तभी अब्बू ने मेरे कान में सरगोशी की कि तुमने कबूल है कहना है, मेरी लाज रखनी है, वरना मेरा दिल बैठ जाएगा। मुझे सिर्फ अपने वालिद का धीमा लहजा सुना और इल्तिजा याद रह गई थी। बाकी हर शय भुला दी गई और कबूल है दोहरा दिया गया। सुबह 6 बजे बाराती गांव से आ गए और 7 बजे वो मुझे लेकर वापस हो गए। तमाम रहते ज़ेन सुन और हवास मुखल रहे। सोच ना पाई सब क्या है। कमरा सजा हुआ था। दुल्हन भी आ गई, लेकिन दूल्हा वो ना था जिसको दूल्हा बनना था। फुरकान ने मुझसे कहा कि नाजिया घबराना मत, हर बात बताता हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है। चाचा जान ने इल्तिजा की और मैंने इनकी इल्तिजा को ठुकरा ना सका। अगर तुम्हें नामंजूर है तो जो चाहे फैसला करो, जो चाहे सज़ा दो। मैंने अपने महरूम वालिद की इज्जत और चाचा जान की लाज निभाई है। इसकी आंखों से आंसू गिरे और मैंने इनको अपने रुमाल से साफ कर दिया। अब अगर मैं तुमको कबूल नहीं हूँ तो बता दो, मैं तुम्हारे फैसले का एहतराम करूँगा। जो हुआ बेहतर हुआ, तुम बुरहान से बेहतर हो, जो मेरे रुस्वा करने का मंसूबा बनाकर आया और न जाने किस बात की सज़ा देकर चला गया। लेकिन अल्लाह ने मुझ पर मेहरबानी की कि इसने तुमको मेरा साथी बना दिया। बुरहान इस लायक ना था कि मेरी इससे शादी होती, तभी अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। जब इसको पता चला कि फुरकान इसकी जगह दूल्हा बनकर गया तो उसके बाद बुरहान कभी ना लौटा।
تائی رات تکتی رہ گئیں اور وفات پا گئیں۔ اس کو پتا تھا کہ اب خاندان اور گھر میں اپنوں کے دلوں میں اس کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہی تھی۔ پھر وہ کیوں لوٹ کر آتا؟ اچھا ہوا کہ نہیں آیا۔ آتا بھی تو ہم میں سے کون تھا جو اس کی شکل دیکھنا گوارا کرتا۔ آج میں اسی گھر کی بہو ہوں جس گھر کی بہو مجھے بننا تھا۔ فرق یہ ہے کہ ایک نیک فطرت اور عمدہ سیرت انسان کی شریک حیات ہوں جس کے اچھے کردار پر مجھے فخر ہے۔